अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु तआला हम्दन तरीक़ती बिजलालुहु व जमालुहु व कमालुहु व अज़ीमुस सुल्तान व नस्तईनुहु व नस्तहदी व नतूबु इलैह व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة الخلق الله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نعمت تکاثر کب بنتے ہیں۔ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں کئی طرح سے عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنے پرسیپشن سے اس کو اپنے لیے رحمت بنا لیں، اور ہم چاہیں تو اس کو اپنے لیے زحمت بنا لیں۔ آج ہم اسی پرسپیکٹو سے سورۃ التکاثر کی پہلی آیت کو اسٹڈی کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہماری نعمتیں ہمارے لیے تکاثر بن جاتی ہیں، جبکہ ان کو جنت کمانے کا ایک ٹول بننا چاہیے۔ کسی دانا نے کہا ہے کہ 3 چیزیں انسان کی سب سے بڑی دشمن ہیں، 3 چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور ان 3 چیزوں میں وہ گنواتے ہیں حرص یعنی گریڈ، لالچ، نمبر 2 حسد، جیلسی، اور نمبر 3 کبر، تکبر، ایروگنس۔ تو 3 ایسی آپ سمجھ لیجئے انسان کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں آ جائیں، حرص، حسد، تکبر، تو یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور التکاثر، اگر آپ اب تک کی ساری اسٹڈی کو اپنے ذہن میں رکھیں، التکاثر انسان میں یہ تینوں ڈیویلپ کرتا ہے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں التکاثر کے 4 مفہوم سیکھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور ہم نے وہ 4 مفہوم دیکھے تھے التکاثر کے وزن کے مطابق، کہ تکاثر تفاعل کے وزن پر آتا ہے اور اس میں اس اینگل سے 4 مفہوم آتے ہیں۔ ہم اپنے علم کے سلسلے کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی طلب نے، مقابلے کی دوڑ نے، دنیا کے مٹیریلزم نے، ریٹ ریس نے، خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہنے نے تم کو غافل کر رکھا ہے، تو اس مقام پر پہنچ کر ایک سوال اٹھتا ہے کہ تم کو کس چیز سے غافل کر رکھا ہے۔ Here comes the question mark، کہ ہم انسان کس چیز سے غافل ہیں، کس سے دنیا ہمیں جو ہے وہ غافل کر رہی ہے۔ اپنی اسی ایکسپلینیشن کو آگے لے کر چلتے ہوئے ہم عربی زبان کے ایک اصول کو یہاں سمجھتے ہیں، جو کہ لنگوسٹ ہمیں سورۃ التکاثر کے اس مقام پر سمجھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو لفظ ہے جو یہاں پر آیا ہے، جس کا مطلب غفلت ہے، ڈسٹریکشن ہے، اس پر عربی زبان میں ہمیشہ گفتگو کے انداز کو دیکھا جائے تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کس چیز سے تم غافل ہو گئے۔ تو عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ جب غفلت کس چیز سے ہوگی، اس میں آپ کو عربی کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کے بعد ان نظر آئے گا۔ ان آپ اکثر قرآن میں دیکھتی ہیں، عین نون ان، گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں یہ حرف جر ہے۔ تو اللہ کے بعد ان اس فارمیٹ میں اس جملے کے ساتھ یا اس لفظ کے ساتھ لگایا جاتا ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، کہ زیادہ سے زیادہ کی طلب نے تم کو غافل کیا،
اب کس چیز سے غافل کیا اس سے پہلے ان آ جائے گا. اگر آپ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 کو اپنے ذہن میں رکھیں، جو میں کانسٹنٹلی اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو ایکسپلینیشن پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں، تو سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، دیکھو تمہارے مال اور تمہارے اولاد لا تلہکم، تم کو غافل نہ کر دیں کس چیز سے. اس آیت میں آگے آتا ہے ان، آئین نون ان ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو آپ نے دیکھا کہ ذکر اللہ سے پہلے ان آ گیا. تو یہ عربی زبان کا وہ فارمیٹ ہے جو کہ عرب جانتے تھے کہ عربی زبان میں جنرلی جب جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ چیز تم کو غافل کر رہی ہے، تو پھر اس کے بعد جب یہ بتانا ہو کہ کس سے غافل کر رہی ہے، اس کے ساتھ ان لگایا جاتا ہے. بعض لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے میں گرامر، عربک گرامر سیکھوں یا نہ سیکھوں، مجھے لنگوسٹک ڈیٹیلز کا پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، میں ترجمہ پڑھ کے جان تو لیتی ہوں. جی ہاں، ٹو سم ایکسٹینٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ آپ ترجمے سے بھی بہت سا مفہوم سمجھ سکتے ہیں. بٹ دا مفہوم یو ول گیٹ اور دا انڈرسٹینڈنگ یو ول گیٹ تھرو دا لنگوسٹک انالیسس دیٹ کین نیور کم جسٹ بائی ریڈنگ دا ٹرانسلیشن. اس لیے کہ بہرحال جب آپ ان زبان بولنے والوں کے انداز میں محاورے اور جملے کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں تو آپ کو بات زیادہ سمجھ آتی ہے. عربی زبان کے اصول کے مطابق جس چیز سے تم ڈسٹریکٹ ہو گئے اس کے ساتھ ان آتا ہے. اب ہم اس پرنسپل کو جب سورت تکاثر پر اپلائی کر کے آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آیت نمبر 1 2 الفاظ میں ختم، الہاکم التکاثر، دیٹس اٹ، آیت نمبر 1 مکمل ہو گئی. ان فار واٹ، کس چیز سے تم زیادہ سے زیادہ کی طلب کی وجہ سے غافل ہو گئے، وہ تو آیا ہی نہیں، نہ ان آیا نہ وہ مفعول بھی آیا جس سے غافل ہونے کی طرف یہاں اشارہ صورت کر رہی ہے. اس میں بھی عربی کا ایک اور اصول ایپلیکیبل ہے. ظاہر ہے عربی زبان سے تھوڑا سا واقفیت حاصل کریں گے، تھوڑا سا عربی زبان کو جانیں گے تو ہمیں اصول پتہ چلے گا. اور ہم ان ڈیپتھ اسٹڈیز میں یہاں پر یہ وقت لگاتے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے کلام کو جس زبان میں نازل کیا گیا ہے اس سے واقفیت ہو جائے. تو جب عربی کا اصول ہے کہ جب اللہ کے بعد ان آئے گا اس مفعول سے پہلے، اس آبجیکٹ سے پہلے جس سے انسان غافل ہو گیا، اگر وہ نہ آئے تو وہاں پر اصول الاطلاق استعمال ہوتا ہے. اصول الاطلاق عربی میں کہتے ہیں نا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عربک ورڈ مطلق، میم تو لام قاف، مطلق کہتے ہیں ایبسلیوٹ. تو ایک اصول الاطلاق بنتا ہے ایبسلیوٹ رول کہ جب اس طرح سے ان کو غائب کر دیا جائے، یعنی جب اس طرح سے مفعول بھی آبجیکٹ بھی غائب ہو گیا اور اللہ کے بعد جو ان تھا وہ بھی غائب ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں جس چیز سے انسان غافل ہو رہا ہے وہ بہت براڈ ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، اس کو اسپیسیفک نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے لاہون کے بہت سارے شیڈز تھے، جیسے تمہاری ڈسٹریکشنز کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ ڈسٹریکشنز تم کو کئی پازیٹیو چیزوں سے دور کر سکتے ہیں. اب ان پازیٹیو چیزوں کو تم پیرامڈ کی شکل میں ڈیویلپ کرتے جاؤ اور پھر تم اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھاتے جاؤ تو الٹیمیٹلی پھر تم اس فائنل ویژن کی طرف آ جاؤ گے جس سے تم غافل ہو رہے ہو. لیکن یہاں صرف اللہ کے فعل کے بعد حرف ان کا نہ آنا اصول الاطلاق عربی زبان کا آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو تم بہت سی چیزوں سے غافل ہو رہے ہو. اینڈ دیٹس دا پوائنٹ. کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ کا موبائل فون اور آپ کا لیپ ٹاپ، آپ اس کے ہی درست استعمال سے غافل ہو رہے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں مثال کے طور پر ایک ڈیپ فریزر ہے، بالکل معمولی سی چیز، آپ سوچ رہے ہوں گے لو بھلا ڈیپ فریزر کا سورت تکاثر کے اندر اس وقت کیا ذکر آ گیا، اصول الاطلاق میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ڈیپ فریزر کے اصل پراپر یوزیج سے میں غافل ہوں. سو یہ اصول ہے جو آپ کو قرآن کے علم کی خوبصورتی سے نظر آ رہا ہے کہ جب آبجیکٹ ہٹا دیا ہے آیت میں سے، سو ٹیکنیکلی آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم اس دنیا کے اندر انوالو ہو کے کئی چیزوں سے غافل ہو سکتے ہیں. آپ نعمتوں کا استعمال ہی نہیں جانتے، آپ غافل ہو گئے. آپ اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں جانتے، آپ غافل ہو گئے.
تو بالکل جیسے ہم میں سے ہر انسان کو اپنی اپنی زندگی میں لہون کو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو میرے لیے لہو کی کیٹیگری میں ہے. دیکھیں ایک انسان کے لیے لہون ہو سکتا ہے وہ ایک کوئی سیزن تھا، ٹی وی سیریل تھا، ڈراما تھا، مووی تھی، ایکسٹرا آرڈینری اسپینڈنگ ٹائم ان کلبس اور ود فرینڈس تھا، کچھ بھی تھا نا. ایک انسان کے لیے لہون وہ تھا. اسی طرح سے اس ایک چیز نے آپ کو کئی چیزوں سے غافل کر دیا. بالکل اسی طرح جیسے ہمیں اپنی زندگی میں خود انفر کرنا ہے کہ کیا چیز میرے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے، کیا چیز مجھے جو ہے وہ لہون کی کیٹیگری میں انوالو کر رہی ہے. بعض لوگوں کے لیے جائز کام لہون بن جاتے ہیں. کیسے؟ نوکری کرنا، کاروبار کرنا، پڑھائی کرنا، اچھے گریڈز لانا، اپنے کریئر کے لیے بہت پیشنیٹ ہونا، اپنی اولاد کے لیے ان کو کمفرٹ دینے کے لیے، ان کو ضروریات زندگی دینے کے لیے، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، یہ سب وہ بریکٹس ہیں جو جائز ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ذمہ داریاں ہیں، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو نعمتیں ہیں. بٹ ایسا کیا سٹیج آتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان ان نعمتوں کا ہی مس یوز کرنا شروع کر دے، انسان ان نعمتوں کے درست استعمال سے ہی غافل ہو جائے. کسی انسان کے لیے اس کی اولاد لہون بن جاتی ہے، کسی انسان کے لیے اس کا مال لہون بن جاتا ہے، کسی انسان کے لیے اس کی نوکری، اس کا بزنس، اس کے دوست، اس کی جوانی، اس کی خواہشات، اس کا ایک لگزوریس لائف سٹائل لہون بن جاتا ہے. تو یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہر انسان کے لیے لہون کی اسلام نے 4 چیزوں کی لسٹ دے دی، یہ لہون ہے. اینی تھنگ کوڈ بی لہون، جو بھی چیز آپ کو کسی میجر کام کی چیز سے غافل کر دے، جو بھی چیز آپ کو نعمتوں کے درست استعمال سے غافل کر دے، دیٹ وڈ بی لہون. الٹیمیٹلی ہر وہ چیز جو ہمیں حق کے راستے پر آنے سے روک دے، زندگی کے مقصد کو جاننے سے روک دے، اسلام کو اپنا ہمدرد سمجھنے سے روک دے، وہ لہون ہے. تو جیسے لہون کی کیٹیگری براڈ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کے لہون تلاش کرنے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس لہون نے ہمیں کس چیز سے غافل کیا ہے، ہمیں وہ بھی تلاش کرنا ہے. وہ بھی مختلف ہیں. اور ایک تو آپ کا، اگر میں آپ کا مثال کے طور پر ٹیسٹ لے رہی ہوتی، میں آپ کا اسائنمنٹ لے رہی ہوتی اور میں آپ سے کہتی کہ آپ اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سننے کے بعد، نوٹس بنانے کے بعد مجھے جو ہے وہ ایک ایگزام دیں گی، اور میں آپ سے ایگزام میں پوچھتی کہ سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 1 جب آپ نے پڑھی اور سمجھی تو آپ کو یہ سورۃ تکاثر کس چیز سے غافل ہونے کا بتا رہی ہے. اگر آپ میں سے کوئی اس میں کہہ دیتا کہ زندگی کے مقصد سے، ٹھیک ہے. کوئی آپ میں سے کہتا اللہ کے ذکر سے، یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی آپ میں سے کہتا نعمتوں کے درست استعمال سے، یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی آپ میں سے کہتا کہ زندگی میں صحیح فیصلے کرنے سے، یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اس وقت جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں اس کو سمجھیں تو آپ کو آیت پر مزید گرپ اور آیت کی انڈرسٹینڈنگ پر مزید گرپ آئے گی. جیسے لہون الگ الگ ہیں، ایسے ہی ڈسٹریکشن جس چیز سے ہو رہی ہے وہ بھی الگ الگ ہیں. ہاں الٹیمیٹلی ایک جواب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین سے غافل ہو جائے گا، وہ جو ہے وہ حق پہچاننے سے غافل ہو جائے گا. لیکن ایک بالکل معمولی اینگل سے بھی بات کرنی چاہیے. جیسے دنیا میں مختلف انسان ہیں، ڈائیورسٹی ہے، ہم میں سے ہر کوئی الگ الگ طرح سوچتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی الگ الگ اسٹریٹا پر رہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی الگ الگ سرکمسٹانسز میں ہے. ہم ہیں سب انسان، ہم ہیں سب بنی آدم، لیکن ہمارا سوچنے کا، فکر کا، پونڈر کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی کوئی انسان جس کو آپ اس کی پریشانیوں میں سے یا آپ اس کو اس کے گناہوں سے نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم ایک ہی انداز، لٹ مار انداز میں ڈنڈے مار مار کے اس کو دین کی طرف نہیں لا سکتے. مثال کے طور پر معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور لٹرلی گلپ کرتی جا رہی ہے حیا کے سٹینڈرڈز کو. ایسے میں اگر آپ لوگوں کو انسینٹیو دیں کہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بہتری کی طرف آئیں، بیسک ایتھکس کی طرف آئیں، انسانیت کی گریسفلنس کی طرف آئیں، دین کے سٹینڈرڈ میں ایک ایک کر کے قدم اٹھائیں، تو یہ لوگوں کو کرٹیسائز کر کے نہیں آپ ان کو دین کی طرف لا رہے، بلکہ آپ نیکی کی ایک جو ہے وہ جس کو آپ انسینٹیو کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا انسینٹیو کو کہیں گے، نیکی کا ایک آپ ان کو جذبہ دکھا کر آپ ان کو اس راستے پر لا رہے ہیں.
بجائے اس کے کہ میں کہوں سب بے حیائی ہے، معاشرے سے بے حیائی ختم کر دینی چاہیے، بے حیائی ہونی ہی نہیں چاہیے. دیٹس ناٹ دا اسٹائل آف اسلام. اور یہ بھول جائیں، آپ لوگ کہیں لکھ لیں میری یہ بات. آپ میں سے ہر ایک 100%، ہر ایک 100%، اس وقت جتنی بھی خواتین مجھے سن رہی ہیں، 100% آپ حیا کو اڈاپٹ کر لیں. یا مثال کے طور پر دنیا میں ہم کہیں کہ سارے مسلمان حیا کو اڈاپٹ کر لیں، بالکل اس سٹینڈرڈ پر جس سٹینڈرڈ پر اسلام سکھا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے دنیا سے بے حیائی غائب ہو جائے گی؟ آپ پھر اسلام کے ایسنس کو سمجھے نہیں. آپ دنیا کے ایک پورے نظام اور سسٹم کو سمجھے نہیں. کس نے کہا؟ اس وقت 2 بلین مسلمان اگر سارے کا سارا با حیا ہو جاتا ہے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، ایڈلٹ بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی، بوڑھے بھی، سب اگر سب کے سب اس وقت جو ہیں وہ مثال کے طور پر حیادار ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ یہ ازیوم کر رہی ہیں کہ دنیا میں سے بے حیائی غائب ہو جائے گی؟ نہیں، یہ دنیا ہے. یہاں ہمیشہ بے حیائی رہے گی، یہاں خیر اور شر چلے گا ساتھ ساتھ، اس لیے کہ یہاں تو ہم آئے ہی امتحان کے لیے. سو اس پوائنٹ کو سمجھیں. اگر ایک انسان آپ کو دنیا میں ڈسٹریکٹڈ محسوس ہوتا ہے، آپ اس کو کہیں اصل میں نا تم اللہ کے دین سے غافل ہو، اصل میں نا تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اس انداز سے اس کو نیکی کی طرف آنے کا راستہ نظر آئے گا، یا وہ آپ سے 2 فیٹ اور دور چلا جائے گا کہ یہ لو آئی ہیں مس پولیس میرے اوپر حلال حرام کے فتوے لگانے والی. سو ہر انسان کے حساب سے بات کرنی چاہیے، اس کی اسپرچل ایج کے حساب سے بات کرنی چاہیے، اس کی ایمانی ایج کے حساب سے بات کرنی چاہیے، اور ہر انسان کو ایک اچھا پوائنٹ آف ویو دکھاتے ہوئے نیکی کا ایک قدم بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھانی چاہیے. تو بالکل جیسے ہم یہ بات سمجھ گئے کہ الحمدللہ اس آیت کا بیسک کنیکشن تو یہی ہے کہ انسان کی دنیا نے اس کو اس کے رب کے دیے ہوئے مقصد سے غافل کر دیا. لیکن کبھی کبھی یہ جملہ آپ کو امیڈیٹلی کسی انسان کے سامنے نہیں رکھنا ہوتا. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل اگزامپل بتا رہی ہوں جس میں آج ہر انسان ڈوبا ہوا ہے. وہ کیا؟ یہ الہاکم التکاثر نے ہمیں درست سوچنے سے غافل کر دیا. اور یہ جملہ اگر آپ میرا کہیں لکھ لیں نا، اور آپ اس کے اوپر ذرا سا سوچ بچار سوچنا شروع کریں اور پھر لکھیں. یہ جو میں نے آپ کو لیٹس سے اٹس یور اسائنمنٹ، ذرا لکھنا شروع کریں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ الہاکم التکاثر کا آبجیکٹ آیت میں نہیں لایا گیا، آیت مکمل کر دی گئی. اور اصول الاطلاق کے مطابق عربی زبان کے لنگوسٹ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر بریکٹ براڈ ہے، انسان کئی چیزوں سے سائملٹینیسلی غافل ہو رہا ہے. اب اگر میں نے آپ کو ایک راہ دکھا دی کہ ہم غافل ہو رہے ہیں الہاکم التکاثر کی وجہ سے، ہم درست سوچنے سمجھنے سے غافل. ظاہر ہے جو درست سوچے گا نہیں، جو درست سمجھے گا نہیں، وہ انسان حق تک آ ہی نہیں پائے گا. وہ کئی ڈسٹریکشنز میں کھویا رہے گا، وہ اپنی ذات کو ہی پہچان نہیں پائے گا، وہ اپنا ہی تعارف صحیح طرح سے جان نہیں پائے گا، وہ اپنا ہی محاسبہ سیلف ایویلیویشن اپنا ہی تزکیہ کر نہیں پائے گا، وہ خود بیٹھ کر درست کانٹمپلیشن کر نہیں پائے گا. کانٹمپلیشن ہو سکتا ہے کرے، لیکن سائیکوائٹک مائنڈ کے ساتھ کرے گا تو اس کو صرف اپنا آپ ٹھیک اور دنیا خراب، صرف اپنی رائے درست اور باقی سب لوگوں کی رائے غلط لگے گی. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ پریکٹیکل پوائنٹ پر سمجھ سکتے ہیں. آج لوگ ایزیلی جس کو دیکھو وہ اپنے آپ کو مینٹل النس ڈائگنوز کرنے بیٹھا ہوا ہے. ہر دوسرا انسان اس وقت کیا کہتا ہے؟ ہاں بہت اسٹریسڈ ہوں، بہت سخت ڈپریسڈ ہوں، کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے، کسی کو میری بات سمجھ نہیں آتی ہے، آئی ایم unable to define my situation. ہر انسان اور دنیا جو آس پاس بن گئی ہے نا، اور یہ جو ہمارے ایک بمبارٹمنٹ ہے اسپیکرز کی، ہر ایک نے ہر دوسرے انسان کو بس بیمار ڈائگنوز کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے.
आपका बचपन का ट्रॉमा है, बचपन में आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वज़ह से आप उसी पैटर्न के ऊपर जो है अब क्योंकि अम्मी-अब आपको अकेले छोड़कर चले गए थे, उसकी वज़ह से आपके ऊपर कोई उस कैफ़ियत में कोई ट्रॉमा हो गया था। अब वो ट्रॉमा चला आ रहा है और उस ट्रॉमा से इतनी इनसिक्योरिटी आपको है, एक वाक़ये की वज़ह से कि अब आपकी ज़िंदगी में आप दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर पाते, आप दुरुस्त डिसीज़न नहीं ले पाते और इसकी वज़ह से जो है आप दुरुस्त सोच नहीं पाते। अगर इस तरह से ट्रॉमा होना होता ना इस इंसान जैसी बेहतरीन मखलूक पर, तो हम में से कोई इंसान भी इस वक़्त ट्रॉमा फ्री ना होता। हम में से हर एक के बचपन में कोई ना कोई ऐसा मामला हुआ है। ये इंसान इतना अल्लाह ताला ने ऐसा कमज़ोर नहीं बनाया है। इंसान को आक़िल मखलूक बनाया गया है, विल पावर के साथ बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस देकर बनाया गया है, फ़ितरत देकर बनाया गया है और इस इंसान के अंदर बहुत ताकत रखी गई है। मत एक दूसरे इंसान को हर वक़्त मेंटल इलनेसेस का डायग्नोज़ कर के उनको बीमारी का टाइटल दे देकर उनको दुरुस्त सोचने समझने से गाफ़िल करें। हम कहते क्या हैं, नहीं, नहीं, मैं तो हमदर्दी में उनको बता रही हूँ, बहुत मुझे तो शिज़ोफ्रेनिक लगती हैं, मुझे तो लगता है कि उनके ऊपर जो है वो बहुत जल्दी जो है साइकोटिक बीमारियों का और इलनेसेस का अटैक होने वाला है, मुझे उनमें ये इलनेस का फ़ेज़ नज़र आ रहा है, डिप्रेशन का ये फ़ेज़ नज़र आ रहा है, स्ट्रेस का ये लेवल नज़र आ रहा है। हर इंसान को हम इस तरह दुरुस्त सोचने से महरूम कर रहे हैं और उसका अंदाज़ क्या हो रहा है? हम गाफ़िल हैं, हकीकतन गाफ़िल हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की मामूली चीज़ों पर थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकें। आखिर हम ये बार-बार बोर क्यों होते हैं? सोचा तो करें ना, कि क्यों हम बार-बार बोर होने लग जाते हैं? सोचा तो करें ये हर वक़्त हम बेचैन क्यों होने लग जाते हैं? हम सोचते ही नहीं इसलिए कि हम गाफ़िल हैं। हम तो ये कह के सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 1 में आगे चल पड़ते हैं। कोई मज़ायका नहीं है आगे चलने में, बट दिस इज़ इन डेप्थ स्टडी एंड वी हैव टू सिट एंड थिंक एंड पॉन्डर एंड इन्फर। हम इस तरह से आगे नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी इस्लाह आज ही करनी है। हाँ, हम अल्लाह के दिए हुए मकसद से गाफ़िल हैं, बट कम मोर क्लोज़र टू योर लाइफ़ मैग्नीफाइंग ग्लास से तो देखें, कैसे गाफ़िल हैं? कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू कैसे होता है? ये बहुत छोटी-छोटी आदतों से और हम में से हर एक को लगेगा ओह माय गॉड! ये तो मुझ में है। ये यहाँ से शुरू होता है कि जब हम दुरुस्त सोचते ही नहीं हैं। हम उन चीज़ों के बारे में अपना कुछ वक़्त लगा ही नहीं पाते, जिनको अगर हम देखना शुरू कर दें, तो शायद हमें सिरा मिलना शुरू हो जाए। हम ज़िंदगी में ये हर वक़्त एक-दूसरे से मुकाबला क्यों करते हैं? ज़रा बैठ के सोचें तो। आपने इस एक पॉइंट पर आज से सोचना शुरू कर दिया कि मैं ये हर वक़्त क्यों कंपेयर करती रहती हूँ अपने आप को उससे, अपने आप को उससे, अपने आप को। आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। द मोमेंट यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर आपकी गफ़लत दूर होने लग जाएगी। आप देखें अपनी ज़िंदगी में, ये हम हर वक़्त जो एक घबराहट का शिकार रहते हैं ना, इतनी मेहनत करेंगे, ज़िंदगी लगाकर घर बनाएँगे, मेहनत करेंगे, जब बन जाता है, अपनी पसंद का बनाते हैं, अपने पसंद के आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाते हैं। लेकिन जब बन जाता है, जब आप उसमें आके अब एन्जॉय करने की पोज़ीशन में आते हैं, अब उसमें कमी नज़र आना शुरू हो जाती है। अब उसके अंदर कहीं न कहीं जो है वो कोई फ्लॉ नज़र आना शुरू हो जाता है। इतने पैसे लगाकर ख़वातीन कपड़े खरीदती हैं। हुँ? इतने मतलब महँगे-महँगे जोड़े, डिज़ाइनर जोड़ा खरीदती हैं, हुँ? एक मर्तबा पहनने की देर होती है, पुराना लगने लग जाता है, नज़रों से उतर जाता है। कभी सोचा है कभी सोचे मैं तो आपको कोई बड़े-बड़े इस वक़्त फिलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट सोचने का कह भी नहीं रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप फ़लसफ़े में जाएँ और आप सोचें कि अच्छा तो जो आसमान पर ब्लैक होल है उसके बाहर क्या है? मैं तो आपको ये कह ही नहीं रही इस वक़्त। वेर कम क्लोज़र टू योर लाइफ़स्टाइल, कम क्लोज़र टू योर डेली लाइफ़। कभी सोचे? एक दफ़ा कपड़े पहनकर नज़रों से उतर क्यों जाते हैं? इतनी मेहनत करके हम घर का फर्नीचर रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं, फिर बहुत जल्दी हम उससे बोर होने लग जाते हैं। इज़न्ट इट द केस जस्ट लाइक विद अ 2 ईयर ओल्ड और 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड? जैसे वो अपने खिलौने से बच्चा चंद ही दिनों में पुट ऑफ होने लग जाता है। बस उसको हर वक़्त नया खिलौना चाहिए। तो ये हम बड़ों के अंदर ये चीज़ क्यों आ रही है? कभी बैठ के सोचें? हम अपने मोबाइल फ़ोन इतने महँगे खरीदते हैं, हमने शायद पहले भी बात की थी, 10 महीने के बाद नया फ़ोन आ जाता है, कंपनी नया लॉन्च कर देती है, आपको अपना नया फ़ोन बुरा लगने लगता है, जबकि अभी आपने उसके बहुत से ऐप्स यूज़ भी नहीं किए होते। सारे फीचर्स हमने उसके एक्सप्लोर भी नहीं किए होते। क्यों? कभी सोचा है क्यों? यहीं से सोचें ना क्यों?
just place a question mark on this आइडिया कि मैं इतनी जल्दी-जल्दी नाखुश क्यों हो जाती हूँ? इतनी मेहनत से हम कोई ड्रेस, कोई ज्वेलरी, कोई अपना क्रॉकरी सेट, कोई अपना सोफ़ा, कोई रिक्लाइनर, कोई डेकोरेशन खरीद कर लाते हैं, चले मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड खरीद कर लाते हैं और ऐसे लगता है कि बस ये मेरे हाथ में आया, इट विल बी लाइक खुशियों की चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी। मगर ऐसा तो नहीं होता। चंद दिन गुज़रने की देर होती है, हमारी खुशी कड़वी होनी शुरू हो जाती है। कभी सोचें, हम ये सोचने से गाफ़िल हैं कि ये हो क्यों रहा है? और अगर हम यही सोचने से गाफ़िल हैं, इसका मतलब है अल्हाकुमुत तकासुर है। हो सकता है आप अल्लाह के दीन से जुड़ी हुई हों, हो सकता है आप कोर्सेज़ कर रही हों, हो सकता है आप मदरसों में आती-जाती हों, हो सकता है आप इंस्टीट्यूट्स का हिस्सा हों, but even then you will be part of अल्हाकुमुत तकासुर or you could be part of अल्हाकुमुत तकासुर अगर हम इन बेसिक चीज़ों को सोचने से गाफ़िल हैं। एंड यू कीप डिल्यूडिंग योरसेल्फ। क्यों? इसलिए कि ऐसी सिचुएशन होगी ना, आपको खुद अपने अंदर एक फ़िल्टर लगाने का मौका मिल जाएगा। अगर आप नेमतों पर सैटिस्फाइड नहीं होते, आप खुश नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये तकासुर कहीं न कहीं मौजूद है और जब तकासुर कहीं न कहीं होता है, ये दुरुस्त सोचने से महरूम रखता है, ये ज़िम्मेदारियों से गफ़लत की तरफ लेकर जाता है। और यही चीज़ यहाँ इस आयत में पूरी एनसर्कल है। 2 अल्फ़ाज़ की आयत बट हमारी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी बयान कर रही है। हम में से बहुत से लोग लाहवन की वज़ह से अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल हैं, फ़िक्र आख़िरत नहीं है, उससे गाफ़िल हैं। कब्र की ज़िंदगी रोज़ कहाँ याद आती है, उससे गाफ़िल हैं। मौत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन में कई मर्तबा याद करने को कहा, याद ही नहीं आती। अल्हाकुमुत तकासुर सिर्फ़ ये थोड़ी है कि हमें जो है वो नमाज़ पढ़ना याद ना रहे। अल्हाकुमुत तकासुर ये भी होगा कि हम मौत से इतना डरते हैं कि हम मौत को याद नहीं करना चाहते। इस वक़्त तो एक उसकी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल दुनिया बन गई। वैक्सीन ना लगवाने वाले मौत से डरकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे। वैक्सीन लगवाने वाले मौत से डरकर ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। सो सिचुएशन नज़र आ रही है? मैं इस वक़्त इसके प्रोस एंड कॉन्स में नहीं जा रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ़ बात बता रही हूँ। इंसान अल्हाकुमुत तकासुर का शिकार किसी न किसी कैपेसिटी में होता है। बाज़ लोग कुरान से गाफ़िल हैं, बाज़ इबादात से गाफ़िल हैं, बाज़ दुरुस्त सोचने से गाफ़िल हैं। सोचें तो। और ये गफ़लत हमें बस एक ऑटो मोड पर चलाई जा रही है। सुबह से शाम और शाम से सुबह होती है। और इस गफ़लत की एक और निशानी ये है, जहाँ इस गफ़लत की निशानी ये है कि हम दुरुस्त सोचते नहीं, हम दुरुस्त सोचने से गाफ़िल हैं। जहाँ इस गफ़लत की निशानी ये है कि हम दुनिया की नेमतों का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं जानते, हम इससे गाफ़िल हैं। वहाँ इस दुनिया में गफ़लत की एक निशानी ये है कि हम नेमतों से सैटिस्फाइड नहीं हैं। हमें अंदाज़ा नहीं है कि नेमत हमें राहत देने आई थी, ज़हमत देने नहीं आई थी। हमारे लिए कर्ज़, लानत बनने नहीं आई थी। लेकिन अगर नेमत आपके लिए लानत बन रही है, इसका मतलब है नेमत का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। हर वो नेमत जो इंसान को अल्लाह की नाफ़रमानी में धकेल दे, वो ब्लेसिंग नहीं है, कर्ज़ है। आँखें अल्लाह की नेमत हैं। उन आँखों से बेहयाई की चीज़ें देखना, उन आँखों से वो चीज़ें देखना जिसको देखने से ईमान गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, आमाल नेकियों के हब्त हो जाते हैं, अब आपकी आँखें नेमत नहीं रहीं, कर्ज़ बन गईं। दैट्स द यूटिलाइज़ेशन ऑफ द निअमा। उसका इस्तेमाल बताता है, कोई नेमत अपनी ज़ात में बुरी नहीं। ना माल बुरा, ना औलाद बुरी, ना आँखें बुरी, ना हाथ बुरे, ना स्टैमिना बुरा, ना अक्ल बुरी, ना आईक्यू लेवल अच्छा होना बुरा, ना ईक्यू लेवल बेहतरीन होना बुरा। उनका इस्तेमाल बताता है कि आपने उनको अपने लिए नेमत बनाया या लानत बनाया और गफ़लत इन नेमतों को कर्स बनाने की तरफ लेकर जाती है। इसी गफ़लत का एक इम्पैक्ट क्या होता है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि दुरुस्त नहीं सोचता, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया जमा करने के पीछे भागता जाता है। और ये ख़स्लत
یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی نہیں رکھی. میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو لائن اور زبرا کی کہانی سنائی تھی. ایکچولی اٹ وازنٹ اے کہانی, اٹ واز اے ریئل لائف تھنگ جو آپ کو آج بھی انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کی زندگی کے پیٹرن پہ ملتی ہے. یہ ان کی خوبی ہے, وہ جمع کر کے نہیں رکھتے کھانا, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کھاتے ہیں اینڈ دین دے موو آن. اگلے دن جب جتنی ضرورت ہوگی اتنا شکار کریں گے اینڈ دین دے موو آن. یہ تو انسان ہے جو بچپن سے جوانی اور جوانی سے ایڈلٹہڈ اور ایڈلٹہڈ سے بڑھاپا کانسٹنٹلی بس جمع کرتا رہتا ہے, اور جتنا عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا جمع کرنے کا احساس ڈبل, میگنیفائی, ایکسپونینشل ریٹ سے بڑھتا جاتا ہے. جبکہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اس لیے بنایا کہ بس ہم بچے سے نوجوان, نوجوان سے ایڈلٹ, ایڈلٹ سے جو ہے وہ بزرگ, بس یہ بن جائے؟ ہم اس لائف سائیکل کو فالو کرنے نہیں آئے تھے. ہمیں یہاں ایک پروسیس کی تلاش میں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا, اور وہ پروسیس شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ درست سوچنے سے. دنیا کا سب سے بڑا ڈسٹریکشن یہ ہمیں درست سوچنے سے محروم کر دیتی ہے. ہمارا کام کیا ہے اس دنیا میں؟ تھوڑا سا غور و فکر آج سے سوچیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی رشتہ ایسا ہے, کوئی ریلیشن شپ ایسا ہے جو آپ کو لیٹ سے آپ کے مطابق بہت ہرٹ کرتا ہے, تو آج سے ذرا سوچیں, رائٹ اینڈ رانگس دونوں سوچیں, پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز دونوں سوچیں, پاسبلٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز دونوں سوچیں. سوچ پہلا قدم ہے. ہم سوچ سے غافل ہو گئے, ہم سوچنے سے محروم ہو گئے, ہم درست راستے پر انفر کرنے سے محروم ہو گئے. سوچنا ہے تاکہ ہم شکر سے غافل نہ ہوں, نعمتوں کے استعمال سے غافل نہ ہوں, ہم عبادات سے غافل نہ ہوں. اور اگر ہم میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو یاد رکھیں اسی کیفیت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ انسان پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بظاہر لگے گا کہ دنیا میں انسان بڑے مصروف ہیں, لیکن ان کی ساری مصروفیت دنیا کا مال 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 بنانے کی دوڑ میں ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین ڈپکشن دکھا دی کہ وہ انسان جو درست سوچنے سے محروم ہوتے ہیں, الہاکم التکاثر کا شکار ہوتے ہیں, ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر مکمل ڈسکرائب ہو گئی. صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے, آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی, لو ان لابن آدم وادیا من ذهب, اگر ابن آدم کے پاس پوری ایک ویلی ہو سونے کی, احب ان یکون لہ وادیان, اس کی تو خواہش ہوگی ایسی ایک اور وادی میرے پاس آ جائے, ایک پوری ویلی گولڈ کی آپ کے پاس آ جائے. اور ویلی, اف یو نو دا ڈیفینیشن آف دا ویلی, سو آپ کے پاس پلین ایریا بھی ہے اور آپ کے پاس پورا چاروں طرف ماؤنٹین ایریا بھی ہیں, پہاڑ کھڑے ہیں سونے کے. ابن آدم پھر بھی کیا تمنا کرے گا؟ if he is in the position of الہاکم التکاثر. یہ وہ سچویشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا. اگر وہ اس تکاثر کا شکار ہوگا تو وہ ایک پوری گولڈ ویلی ہونے کے بعد بھی چاہے گا اس کو ایک اور ویلی مل جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَمْلَأْ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, اس کا منہ, اس کی لالچ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ قبر کی مٹی اس کے منہ کو فل نہ کر دے. The beautiful wordings of Arabic language. وَلَن يَمْلَأُ, کبھی بھی نہیں بھرے گا, ہرگز نہیں بھرے گا. مطلقاً نفی, جس کو عربی میں کہتے ہیں absolute negation, انگریزی میں کہتے ہیں. لن یملا, ہرگز کبھی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی لالچ پوری ہو جائے علت تراب, سوائے اس کے کہ قبر کی مٹی اس کے منہ میں بھر جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. Such a beautiful statement at the end of the hadith, an incentive for every one of us. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ, ہاں جس کو اپنی غفلت کا احساس ہو جائے اور جو توبہ کر لے, اللہ اس کی طرف پھر بہترین طریقے سے رجوع کرنے والا ہے. That's the beautiful thing. جو توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. یاد رکھیں, اگر ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹے, اگر ہم درست سوچ کی طرف نہیں پلٹے, ہم غفلت سے اور دنیا کے ڈسٹریکشن سے نہیں نکل سکتے. اور اگر ہم دنیا کے ڈسٹریکشن سے نہیں نکلے نا, ہم زندگی میں بور ہوتے رہیں گے,
घबराहट का शिकार रहेंगे, बेचैन होते रहेंगे, कभी सैटिस्फाई नहीं होंगे। सहाबाए कराम की बायोग्राफीज़ आप पढ़ें तो सहाबाए कराम कहते हैं कि ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अभी मैंने आपके सामने सही बुखारी की रखी। वो कहते हैं कि हम इस हदीस को बिल्कुल ऐसे बार-बार खुद को रिमाइंड कराया करते थे कि जैसे ये पार्ट ऑफ कुरान हो। ताकि क्यों कराते थे? ताकि उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, ताकि वो दुनिया की तरफ इंडल्ज ना हो जाएँ, ताकि वो किसी भी तरह से अपनी दुनिया की ज़िंदगी के मकसद से गाफ़िल ना हो जाएँ। कहते हैं हम अपने आप को ये हदीस, ये अल्फ़ाज़ बिल्कुल ऐसे याद कराते थे, जैसे कि ये पार्ट ऑफ कुरान हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरत अत-तकासुर नाज़िल फरमा दी। यानी इतना ज़िक्र, इतना रिमाइंडर, इतना ज़्यादा इस हदीस के अंदर स्ट्रॉन्ग मैसेज है खुद को दुनिया की हिर्स से बचाने के लिए। वरना इंसान जो है वो बहुत आसानी से ग्रीड का शिकार हो जाता है। सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 3 जाकर देखिएगा। द ब्यूटीफुल वर्डिंग जो अल्लाह ने वहाँ इंसान की दुनिया से मोहब्बत कैप्चर की है ना जिस लफ्ज़ में, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। क्योंकि वो इस वक़्त अल्हाकुमुत तकासुर से कनेक्ट होती है तो मैं आपको बता रही हूँ। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरा। यस्तहिब्बूना, या सीन ता हा बा वाव नून, वही रूट वर्ड हरूफ असलियां है जिससे हुब बनता है। यस्तहिब्बूना, कुरान में युहिब्बूना भी आता है, बट दिस इज नॉट युहिब्बूना, दिस इज यस्तहिब्बूना। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल अल हयात दुनिया अलल आखिरा। क्या मतलब है? आप देखें, युहिब्बूना में एडिशन है सीन और ता का, जब इसको बनाया गया यस्तहिब्बूना। कसरतुल माना ड्यू टू कसरतुल हुरूफ। जितने अरबिक लैंग्वेज में किसी लफ्ज के अंदर हुरूफ ऐड होते जाते हैं, उसके मीनिंग्स में गहराई आती जाती है। यस्तहिब्बूना का लफ्ज बता रहा है कि वो लोग जिनको दुनिया से अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि जो उनके लिए ब्लेसिंग नहीं कर्स बन गई। इतनी मोहब्बत हो कि आप दुनिया को वैसा इस्तेमाल करें जैसा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल करने का कहा है। तो आप एक बैलेंस पर जिंदगी गुजारते हैं, अदल पर जिंदगी गुजारते हैं। आप राहिब नहीं बन जाते, आप मोनास्ट्रीज में जाके नहीं बैठ जाते हैं, आप जंगलों में नहीं निकल जाते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स की जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं देते हैं। इनफैक्ट आप एक बैलेंस्ड वे में एक मोमेंट बन के सामने आते हैं। लेकिन अगर यही इंसान अपना जो प्रेशर सारा है और अपना जो अटेंशन है वो दुनिया पर लगा ले, तो वो यस्तहिब्बूना की कैटेगरी में आता है। दिस इज अनहेल्दी अटैचमेंट। और ये अनहेल्दी अटैचमेंट इंसान को दुरुस्त सोचने से, नेमतों के दुरुस्त इस्तेमाल से बिल्कुल गाफिल रखते हैं। और यही चीज यहाँ मेंशन की गई है कि असल में अल्हाकुमुत तकासुर ये बता रहा है कि दुनिया की मोहब्बत इंसान को बहुत सी अपनी जात की रियलिटी से भी महरूम कर देती है। दुनिया की मोहब्बत आप खुद देखें, दुनिया की मोहब्बत लाहुन में इन्वॉल्व होने का जरिया, दुनिया की मोहब्बत ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने का जरिया, दुनिया की मोहब्बत शहवात का रीजन, दुनिया की मोहब्बत जमा करने का, ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर। तो सवाल आता है कि हाँ भाई, सब चीजें सुन ली, समझ ली, अब क्या मतलब है? ख्वाहिशात ना हो क्या? नहीं, याद रखिए, मैं साथ-साथ आपको बैलेंस दे रही हूँ। इट्स अ नेचुरल थिंग टू हैव डिज़ायर्स, इट्स अ नेचुरल थिंग टू हैव गुड थिंग्स इन हैंड, इट्स अ नेचुरल थिंग टू हैव दुनिया का हसना इन हैंड। दुनिया की नेमतों के होने में खराबी नहीं है। मैंने प्रिंसिपल इस्लाम के आपको लास्ट टाइम लिखवा दिए थे कि ब्रांड पहनने में कोई खराबी नहीं है, मैंने आपको रूल बता दिए थे। इसी तरह दुनिया की नेमतों के होने में खराबी नहीं होती। आखिर ये रंगीन दुनिया बनाई रब ने किसके लिए है? बताएं, सोचें। चिंपैंजी के लिए बनाई है, अर्थवॉर्म के लिए बनाई है, बंदर के लिए बनाई है, बत्तख के लिए बनाई है, या आपके लिए बनाई है? ये वो दुनिया है जो इम्तिहान की जगह है। सोचें, जिस दुनिया में बच बच के हमने कदम उठाना है, रब ने उसको इतना हसीन बना दिया। तो वो रब जो रहमान है, जो कई माँ से बढ़कर मोहब्बत करता है, उसने इनाम वाली जन्नत कितनी हसीन बनाई। तो उसने मना नहीं किया है।
اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اپنی کسی خواہش کا اظہار اور کوئی اپنی خواہش کا یہاں پر گریٹیفیکیشن نہیں ہوگا، نہیں. اس نے کہا ہے خواہشات کو دائرے کے اندر، لمٹ کے اندر، کنٹرول کے اندر، احکامات کے اندر فلفل کرو. جائز کا سرکل کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو. الاؤڈ دائرے میں توازن کے ساتھ ان میں رہو. یہ چیز ہے جو کہ سمجھنا ہے. اور جب یہ نہیں سمجھتا انسان تو غافل ہے، اور غافل ہے تو بیلنس آؤٹ کرتا ہے. نعمت ملی تھی آخرت کمانے کے لیے، مگر انسان نعمت کو سمجھ نہ سکا، بھٹک گیا. اور جب ڈسٹریکٹڈ ہو کر بھٹک گیا تو پھر اس نے اپنی ذات کا نقصان کیا. دیکھیں ایک اینگل جو میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں اسی کہ کس چیز سے انسان غافل ہوتا ہے اور کس کس طرح غافل ہوتا ہے. بعض علماء نے اس پر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہیومن سائیکی اسٹڈی کریں فرام دا فلاسافیکل اینڈ دا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر انسان کو دیکھیں تو انسان میں یہ تمنا رب نے تو ڈالی ہے کہ انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنا. دس انسینٹیو از ود ان دا نیچر آف ہیومن بیگس. یعنی آپ یوں سمجھے کہ انسان کو بنایا ایسا گیا ہے کہ اس کے دل میں ایک وائڈ موجود ہے. انسان کے دل میں ایک ایسی کمپارٹمنٹ، ایک ایسا خانہ موجود ہے جس کے اندر یہ تمنا ہے زیادہ سے زیادہ کی. اب سمجھے کہ ایک دروازہ ہے جس کے اندر جو بھی جذبات ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کا ٹائٹل ہے. ہاں، اللہ نے بنایا یہ وائڈ انسان کے دل میں، اور پھر اللہ نے ہی اس وائڈ کو فل کرنے کے لیے انسان کو ایک سورس دے دیا. یہ وائڈ صرف ایک چیز سے فل ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کے علاوہ یہاں پر کچھ ڈالیں گے یہ وائڈ کبھی بھی نہیں بھرے گا، بلکہ جتنا ڈالیں گے یہ اور ڈیپ ہوتا جائے گا، خالی رہے گا، خالی پن. کتنے لوگ کہتے ہیں ایک ایمٹینس ہے دنیا میں، حالانکہ گھر میں نعمتیں ہوں گی، بے شمار بہترین رشتے ہوں گے، بہترین عقل اللہ نے دی ہوگی، انٹلیکٹ ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں ایک خالی پن سا ہے. پتہ نہیں میں بتا نہیں پا رہی ہوں کہ مجھے اس وقت کیا فیلنگز ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے. سم تھنگ از مسنگ ان مائی لائف. یہ کیا ہے؟ وہ وائڈ، وہ ایک ہول، وہ ایک کمپارٹمنٹ جو اللہ نے آپ کے اندر تمنا رکھی ہے وہ ایک ہی چیز سے فل ہوتی ہے. اور اس تمنا میں اس وائڈ کے اندر وہ ٹائٹل لائن ہے جس کو زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے. آپ اس کو کسی بھی چیز سے بھر لیں، جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ یہ کبھی فلفل نہیں ہوگا. اور جب یہ فلفل نہیں ہوتا ہمیں ایمٹینس کا احساس ہوتا ہے، ہمیں خالی پن کا احساس ہوتا ہے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں بے چینیاں ہوتی ہیں، ہمیں نعمت خوش نہیں کرتی، ہم نعمت کا مس یوز کرتے ہیں، ہم نعمت ملنے کے باوجود سیٹسفیکشن کے اندر نہیں آ پاتے. The reason is we are not filling this void with the actual source جس سے اس کو بھرنا تھا. مثال کے طور پر آپ کا موبائل فون جو کہ بیٹری میں ڈرین ہو گیا ہے، آپ نے اس کو چارج کرنا ہے. اب آپ نے اس کو چارجر کو پلگ ان تو کر دیا، آپ نے موبائل میں چارجر کی پن بھی ڈال دی، آپ نے چارجر کو ساکٹ میں کرنٹ بھی دے دیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ چارجر پراپرلی اس موبائل کو الیکٹریسٹی دے ہی نہیں پا رہا. آپ پوری رات لگا کر رکھیں، آپ کہیں لو پوری رات سے لگا ہوا ہے. اگر وہ پراپرلی کنیکٹ نہیں ہو رہا چارجر کی پن اور آپ کا موبائل فون، تو وہ پوری رات بھی لگا رہے، انفیکٹ وہ پوری زندگی بھی لگا رہے، تب بھی وہ چارج نہیں ہوگا. سیم از دا کیس ود دس وائڈ. یہ وائڈ ایک ہی چیز سے بھرتا ہے. یہ وائڈ ایک ہی محبت اپنے اندر فل کر سکتا ہے. یہاں اولاد کی محبت نہیں آتی، یہاں ماں باپ کی محبت نہیں آتی، یہاں اسپاؤس کی محبت نہیں آتی، یہاں پر دنیا کی کسی نعمت کی محبت نہیں آتی، یہاں صرف اللہ کی محبت آتی ہے. اگر اس وائڈ میں اللہ کی محبت آ گئی، سمجھ لیں آپ کی زندگی کا پزل فکس ہو جائے گا. اور اگر اس وائڈ میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت نہیں آئی، ہم سارے رشتوں سے روئیں گے، ہم سب سے ناراض رہیں گے، ہم اکھڑے اکھڑے پھریں گے، ہم ناراض ناراض دکھیں گے، ہم اپنی نعمتوں کو اپنے ہی خلاف استعمال کریں گے، ہم کبھی کانٹینٹ نہیں ہوں گے. ناشکری، بے چینی، بے سکونیاں ہمیں ہر وقت گھیرے رہیں گی. اینڈ دیٹس دا ریزن پھر ہمارے ڈیمنز ہمیں
کبھی خوابوں میں ڈراتے ہیں، کبھی تھاٹس میں ڈراتے ہیں، کبھی ہمارے اوپر اسٹریس حملہ کرتا ہے، کبھی ڈپریشن حملہ کرتا ہے، کبھی فوبیاز حملہ کرتے ہیں، کبھی اینگزائٹیز حملہ کرتے ہیں، پھر ہم ڈسپیئر کا شکار ہوتے ہیں۔ دیٹس the ریزن کہ جس زیادہ سے زیادہ کی ایک کیپیسٹی کو ہیومن نیچر کے اندر ایک وائڈ کی شکل میں رکھا گیا تھا، ہم وہاں اللہ کی محبت سے اس کو فل نہیں کر پائے۔ جس مقصد کے لیے وہ ڈیزائن ہوا تھا، اس میں وہ پزل کا پیس فٹ نہیں ہو پایا۔ اس لیے ہم انسان ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں۔ کس سے ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں؟ ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے اس مفعول بھی میں، اس آبجیکٹ میں۔ الہاکم التکاثر یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس دنیا کے پیچھے اپنے اس وائڈ کو خشیت رب سے فل کرنے سے غافل رہتا ہے۔ جبھی خوشی کا متلاشی رہتا ہے، جبھی ہر وقت کھویا کھویا رہتا ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ وائڈ کیسے فل ہوگا، اور اللہ سے بہتر اس وائڈ کو فل کرنے کے لیے کون بتا سکتا ہے؟ تو یہ بنی آدم کا ایک نیچرل پیٹرن ہے کہ اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس محبت کو آپ کو ہر دن بڑھانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ شدید ہوگا، اللہ کی محبت شدید نہیں ہوگی۔ دنیا کی محبت شدید، مال جمع کرنا شدید، اولاد کی خواہشات پوری کرنے میں شدید، گھر بنانے میں شدید، کپڑے بنانے میں، وارڈروب سجانے میں شدید، شاپنگ کرنے میں شدید، شادیوں کے اندر ایکسٹرا ویگنسا کرنے سے شدید، ہر چیز میں شدت ہے۔ نئی شدت ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں لیکنگ آ رہی ہے۔ اور جب یہاں لیکنگ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں سے غفلت ہے۔ یہاں سے غفلت ہے تو ہر چیز دنیاوی لحاظ سے زیادہ ہوگی، لیکن انسان اس زیادہ سے زیادہ کی فطرت کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہوگا۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلٹ ان نیچر زیادہ سے زیادہ کی کیوں رکھی؟ تاکہ انسان ہر دن اللہ کی محبت کو 1% بڑھائے، ہر دن۔ ظاہر ہے اللہ کی محبت بڑھے گی تو فتنوں میں سٹینڈ لینا آئے گا نا، مشکلات میں استقامت آئے گی۔ جب حالات آؤٹ آف ہینڈ ہوں گے، جب لوگ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو ڈیل نہیں کریں گے، تبھی تو اللہ کی محبت آپ کو ہمت دے گی، سٹیمنا دے گی، نیا چیپٹر آف لائف شروع کرنے کی طرف لے کر جائے گی۔ تو نمبر 1، اللہ کی محبت زیادہ سے زیادہ ہر دن بڑھتی جائے، یہ مومن کی زندگی کا راز ہے، اس کی کنٹینٹمنٹ، اس کی قناعت، اس کی سٹیبلٹی، اس کی استقامت کا راز ہے۔ پھر اسکالرز کہتے ہیں جتنا یہ زیادہ سے زیادہ کی طلب اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، وہ اپنی زندگی کے طوفان میں بھی مومن ہوگا، تب بھی پرسکون ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے اوپر لٹرلی آزمائشیں بارش کی طرح برستی ہیں، مگر جب آپ ان سے بات کریں تو وہ 10 اور لوگوں کو سپورٹ دینے والے نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ایسا ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس انسان کو، وہ انسان اللہ کے ساتھ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگا، اس کا اللہ کے ساتھ فرینڈشپ کا لٹرل ریلیشن شپ ہوگا، اس کے غم، اس کی پریشانیاں، اس کا دکھ درد جیسے اللہ کے سامنے ایکسپوزڈ ہوتا ہوگا، دنیا کے کسی انسان کے سامنے ایکسپوزڈ نہیں ہوتا ہوگا۔ وہ اس سے غافل نہیں تھا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اس سے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے سے غافل ہو جاتا؟ اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنا انسان کے اندر اس وائڈ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت سے فل کرنے کی توفیق آتی جاتی ہے، اتنا وہ دنیا کی ڈسٹریکشنز پر خود کو ہولڈ کرنے کی طاقت میں آتا جاتا ہے۔ اصل میں ہمارا جو فلسفی آف لائف ہے نا، وہ ریورس ہو گئی ہے۔ ہم خواہشات کو ہولڈ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ریورس کر دیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت میں خود کو غلط خواہشات سے، ناجائز خواہشات سے، غلط کاموں کی طرف جانے سے روکنے لگ جائیں، آٹومیٹیکلی ہماری کریونگ جنت کی بڑھتی جائے گی، آخرت کا کانسیپٹ بڑھتا جائے گا۔ اور اس ایمان کے ساتھ اپنی اللہ کی محبت کو روز بڑھائیں، اس سے غافل نہیں ہونا۔ دیٹس اے ویری بیوٹیفل پوائنٹ جو کلاسیکل اسکالرز الہاکم التکاثر کے آبجیکٹ میں، مفعول بہ میں مینشن کرتے ہیں کہ انسان الہاکم التکاثر کا شکار ہوتا ہے جب وہ ہر دن اللہ کی محبت کو شدید نہیں کر پاتا۔ ہم تو شاید اس طرح سے کبھی صورت تکاثر کو سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ جو ہمارے سے پہلے کے علماء اور اسکالرز سمجھا کر گئے ہیں، ہم نے کبھی اس طرح سمجھنے کی شاید کوشش ہی نہیں کی ہوگی کہ انسان الہاکم التکاثر کس سے غافل ہے،
کہ ہم نے تو روز اللہ کی محبت میں 2%، 10%، 20%، 50% بڑھنا تھا. ہم اس سے غافل ہیں. ہم کہتے ہیں الہاکم التکاثر، مال جمع کرنے کی طلب نے تم کو غافل رکھا، اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. بہت شوق ہے نا ہمیں لفظی ترجمے یاد کرنے کا. It's good to have a grip on لفظی ترجمہ, but it's not the end. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن کا ترجمہ یاد ہو جائے. پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے قرآن کی آیات کا مفہوم ایسے سمجھ آ جائے کہ میری زندگی سنور جائے، چاہے اس میں مجھے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد ہو یا نہ ہو. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا ہے. کس سے غافل ہیں ہم؟ Another point now you have in your hand. Note it down. آج کا انسان الہاکم التکاثر اس سے غافل ہے کہ اس نے ہر دن اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا تھا. کیوں اپنے آپ کو وہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھائے گا؟ جتنا آگے بڑھائے گا ہر دن دنیا کی آزمائشوں میں ہولڈ کرنا آسان ہوگا. فتنوں میں خود کو برائیوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا، بے حیائی سے روکنا آسان ہوگا. جبھی تو اس کا رب پھر اس کو جنت میں اتنا نوازے گا کہ وہ کہے گا حسبی حسبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے وہ جس میں اللہ کا دیدار کرنے کی بات کی جاتی ہے. وہاں پر اہل جنت کے لیے آتا ہے اذ دخل اہل الجنہ الجنت، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے قال یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر فرمائیں گے تریدون شیئا ازیدکم، تمہیں کچھ اور چاہیے جو میں تم کو دوں. یعنی اہل جنت فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں پہنچ گئے. دس حدیث از the depiction of the life of the اہل الجنہ. اہل جنت جنت میں پہنچ گئے، ان کو وہاں کی نعمتیں دے دی گئیں، ان کی خواہشات پوری کر دی گئیں، ان کے گھر، ان کے محل، ان کے مساکن، ان کے بہترین لگژریس لائف سٹائلز ان کو دے دیے گئے. اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کریں گے تریدون شیئا ازیدکم، کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے جو میں تم کو دوں؟ فیقولون، وہ جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا، اللہ آپ نے کیا کچھ ہمارے لیے نہیں کیا، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ الم تدخلنا الجنت، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ وتنجینا من النار، آپ نے تو ہمیں کیا آگ سے آزاد نہیں کر دیا؟ یعنی اہل جنت اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب بھی کچھ باقی ہے، اتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دے دیں. اولا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے اور فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ہر اہل جنت، ہر جنتی جو نعمت انجوائے کر رہا تھا وہ وہاں سٹل ہو جائے گا اور پھر وہ اللہ کا دیدار کرے گا اور اس کو جنت کی کسی نعمت کی فکر نہ رہے گی. یہ وہ کریونگ ہے جس کو ہر دن بڑھانے سے ہم غافل ہیں. یہ وہ کریونگ ہے جس کو ہر دن بڑھانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے. الہاکم التکاثر نے ہمیں اس سے غافل کیا ہوا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو وہ راستہ اڈاپٹ کرنا ہے جس راستے پر ہم اللہ کے دیدار کو جنت میں بیٹھ کر نعمتوں کے درمیان میں اس طرح اپنے حصے لکھوا سکیں. ہم تو بھول گئے یہ بات، ہم تو غافل ہیں اس چیز سے. جنت ہے جہاں ہم سیٹسفائی ہو سکیں گے، جنت ہے جہاں بے چینیاں نہیں ہوں گی، جنت ہے جہاں سکون اور قناعت ہر طرف ہوگی، اور دنیا میں اس کا ریفلیکشن ہر اس انسان کو نظر آئے گا جو اپنے وائڈ کو اللہ کی محبت سے زیادہ بھرے گا اور اس سے غافل نہیں ہوگا. ہم نے ہیسٹفل انسان نہیں بننا، ہم نے جلد باز انسان نہیں بننا. الہاکم التکاثر میں انوالو انسان عجولن کی کیٹیگری میں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انسان ہیسٹفل ہے، جلد باز ہے، بس ابھی چاہیے، بس ابھی مل جائے، بس آج ہی مجھے کھانا ہے اور ابھی خریدنا ہے اور ابھی چاہیے. میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بڑی بڑی سمجھدار خواتین الحمدللہ دین سے جڑی ہوئی، کورسز سے جڑی ہوئی، بعض اوقات ان کے میسیجز سے یہ ڈیسپریشن محسوس ہوتی ہے کہ کیوں نہیں سنتا اللہ میری دعائیں؟ اتنے سالوں سے تو کر رہی ہوں، اتنی تو اس کی بات مانتی ہوں، اتنا تو میں اس کے ساتھ جو ہوں اپنا تعلق بہتر سے بہتر عبادات میں کر رہی ہوں. یہ جلد بازی کا رویہ ہے اور یہ بھی ایک طرح کی غفلت ہے. کس سے؟
اللہ کی رحمت سے غفلت یہ بھی نہیں بندہ مومن نے اڈاپٹ کرنی ہوتی، یہ بھی ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے۔ تو ہر طرح کی غفلت انسان کو دور کرنے کے لیے اس دنیا میں اصل میں یہ قرآن دیا گیا ہے۔ ہم نے غافل نہیں ہونا، ہم آخرت کو بھولے، قبروں کو بھولے، حساب کتاب کو بھولے، روز محشر کی سختیوں کو بھولے، ہم اعمال کے ویٹ کیے جانے کو بھولے، ہم یہ بھولے کہ ہم نے صراط پر چلنا ہے اور اس کے نیچے صرف جہنم کے کانٹے ہیں۔ غافل ہو گیا انسان اور بھول گیا، پھر وہ دنیا میں صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ مال جمع کرتا ہے، حلال سے آئے کہ حرام سے، جائز سے آئے کہ ناجائز سے، رزق حلال کا پسینہ گرا کر آئے یا رشوت کھا کر آئے، اپنا جائز حق لے کر آئے یا وراثت کا مال ہڑپ کر کے آئے۔ غافل ہے انسان، ہوش نہیں ہے اس کو کہ اس نے ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ وہ کنیکشنز ہیں جس کو ڈیویلپ کرتا ہے قرآن اپنے طالب علم کے ساتھ۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نعمتوں کو اپنے لیے ایک ٹول بنائیں جنت میں جانے کا۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، اپنے دل کے اس وائڈ کو ہر صبح یاد کیا کریں جہاں اللہ کی محبت ہم نے بڑھانی ہے، اس سے غافل نہ ہو جائیے گا۔ اپنے وقت کو، یہ وقت ایک نعمت ہے، اسی وقت کو ہم قرض بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اس وقت کو 1 گھنٹہ اللہ کے کلام کو پڑھنے میں لگایا، یا آپ نے 1 گھنٹہ بیٹھ کر یوز لیسلی یوٹیوب کے اوپر یا آپ نے کسی سوشل پلیٹ فارم پہ بس یوز لیسلی اسکرول کیا، یہ وقت گواہی دے گا۔ مجھے آج بھی ان لوگوں سے، ان خواتین سے حقیقتاً محبت ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں ایک ریٹ ریس ہے نا، جس کو دیکھو پیسہ کمانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جس کو دیکھو اس کو ہر کام کرنے کی اجرت چاہیے۔ I literally today love those women جو آج بھی اپنا وقت، اپنی ایفرٹس والنٹیرلی دین کے راستے پر لگاتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان ایک جائز حد تک اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے کہ وہ اپنا وقت اور سروسز دے اور پیسہ کما لے، اینڈ رزق حلال ہے، لیکن اسی کے اندر ایک جائز کام کرنا ہے، اسی کے اندر ایک احسن کام کرنا ہے۔ جس کو آخرت کمانی ہے، جس کو ہر دن اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، وہ اپنا کچھ وقت اللہ کے راستے میں والنٹیئر کرتا ہے، وہ اپنے وقت کو سیلفلیسلی اس راستے میں استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو غفلت سے بچانا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھیں آج بات بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے، آج ہمارا الہاکم التکاثر سن کے دل چاہ رہا ہوگا کہ اب نہ کپڑے جمع کروں گی بہت زیادہ، نہ جو ہوں میں وہ انبار لگاؤں گی اپنی وارڈروب کے اندر ڈیزائنر بیگز کے اور ڈیزائنر جوتوں کے، اور نہ بہت زیادہ جولری جمع کروں گی۔ اس انسینٹیو کو مینٹین رکھنا ہے، اور اس کو مینٹین کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ کے کلام سے جڑے رہیں۔ دیکھیں یاد رکھیے، مال جو نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا، مال کے پیچھے نہ دوڑیں، وہ خود بخود اللہ آپ کے پیروں تک دنیا بھیج دے گا، آپ کے سامنے بھیج دے گا جو آپ کے نصیب کی ہوگی۔ ہم اس نبی کے، اس رسول کے امتی ہیں جنہوں نے دولت پر غربت کو پریفرنس دی تھی۔ ابھی ہم سب یہ بات جانتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ہماری محبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ سے ریوائول کے ایک پوزیشن پر ہر اس مہینے میں آتی ہیں، which is very good, well and good، بہت اچھی بات ہے۔ But don't forget to remind yourself کہ ہم ان رسول کے امتی ہیں جنہوں نے دولت پر غربت کو پسند فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی کہ آپ کو کنگ پروفٹ بننا ہے یا سلیو پروفٹ بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیو پروفٹ بننا پسند کیا، عظیمت کا راستہ آپ نے پسند کیا۔ He lowered his standards of living so that other standard could be raised up. That's the fact. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ، کہاں ہے؟ یہاں پر کہاں گئی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عظیمت کے راستے پر کیوں نہیں آتے؟ اگر 4 کمروں کے گھر میں رہا جا سکتا ہے تو 8 کمروں کا گھر کیوں؟ اگر 2 کمروں کے گھر میں رہا جا سکتا ہے تو 4 کمروں کا گھر کیوں؟ اگر 50 جوڑوں میں گزارا ہو سکتا ہے تو 200 کپڑے کیوں؟ That's the fact. That's the fact. اگر اولاد کی شادی مثال کے طور پر لیٹس سے 10 لاکھ میں ہو سکتی ہے، لیٹس سے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں دے رہی، میں ایسے ہی بول رہی ہوں نمبر، اگر اولاد کی شادی 10 لاکھ میں ہو سکتی ہے، حالانکہ تو بہت ہی میں نے ایسا نمبر بتایا جس میں تو صرف سٹیج بنتا ہے فریش فلاورز کا، امپورٹڈ فریش فلاورز کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر 10 لاکھ میں شادی ہو سکتی ہے
تو 1 करोड़ में क्यों? हम तो उन रसूल के उम्मती हैं जिन्होंने अज़ीमत का रास्ता पसंद किया। दिस इज़ अ चैलेंज फॉर टुडेज़ मोमिनीन। आज हमने अडॉप्ट करना है वो दुनिया जहाँ इस वक़्त रैट रेस है, तकासुर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ खुद को 2 कदम पीछे रखना, अज़ीमत के रास्ते पर रखना, मुकाबले और कंपैरिज़न में और सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करने में एक से एक दिखावा करने में ना आना, ये रिक्वायर्ड है, वरना माल फितना बन रहा है। माल फितना बन रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल आता है, माल के लिए कितने केयरफुल थे सहाबा। बातें करना आसान और दर्स करना आसान, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, बट इट्स अ टफ आज़माइश माल की जो हम पर आई हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम जिस परेशानी का इज़हार किया था, वो माल था। मेरी उम्मत का फितना माल है। हज़रत अली कहा करते थे, माल का मामला क्या है? हलालुहु हिसाबुन व हरामुहु इक़ाबुन। हलाल से आता है तो भी हिसाब तो देना है। कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। ये थोड़ी है कि हलाल से कमा रहे हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो कहते थे हलालुहु हिसाबुन, ये ऐसा माल जो है इम्तिहान है कि इसका हलाल हमें इम्तिहान की तरफ, अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। व हरामुहु इक़ाबुन, और अगर हराम से कमाया तो शदीद पनिशमेंट, शदीद सज़ा की तरफ लेकर जाता है। तो बैलेंस्ड पर आने की ज़रूरत है। अपने-अपने लेवल पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि सादगी की डेफिनिशन क्या है। आप जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उससे 2 कदम, 4 कदम पीछे रहिए। इससे गाफ़िल ना हो जाएँ। अगर इससे मैं गाफ़िल हूँ, मैं अल्हाकुमुत तकासुर की कैटेगरी में आ जाऊँगी। अगर मैं इससे गाफ़िल हूँ, मैं दुनिया की ग्रीड में कहीं न कहीं, किसी न किसी एंगल से अपना जो मामला है, वो उस तरफ इंक्लाइंड कर लूँगी। मैं कहीं न कहीं सिंसियरिटी खो दूँगी। तो इंसान कई एंगल से गाफ़िल है, इस अन्न के ना आने की वजह से, मफ़ूल बिही के ना आने की वजह से। जहाँ हमें आँखें खोलनी चाहिए, हम वहाँ आँखें खोलने से गाफ़िल हैं। हम तज़किया करने की जो सलाहियत है, उससे गाफ़िल हो गए। हम दुनिया की हकीकत समझने से गाफ़िल हो गए। हम दुरुस्त सोचने से गाफ़िल हो गए। हम नेमतों का दुरुस्त इस्तेमाल करने से गाफ़िल हो गए। हम ज़िंदगी के मकसद से गाफ़िल हो गए। इतना गाफ़िल हुए कि हमें ये भी याद नहीं है, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह। जिस ज़मीन पर महल खड़े करे जा रहे हैं, जिस ज़मीन पर एसेट्स के एसेट्स बनाए जा रहे हैं, जिस ज़मीन के ऊपर अपनी रियल एस्टेट के स्टैम्प्स लगाते जा रहे हैं, ये भी मेरा और ये भी मेरा और ये भी मेरा, वही ज़मीन एक दिन रैटल कर दी जाएगी और इस ज़मीन पर मौजूद सारे एसेट्स, अपने-अपने एसेट्स को अपने-अपने दिमागों में ले आएँ जिसके जितने एसेट्स हैं। हर आपके और मेरे एसेट को खाक बनाकर एक दिन उड़ा दिया जाएगा। सोचें, क्या हैसियत रह जाएगी उस वक़्त लाहवुन की, जिसके लिए आज, जिस लाहवुन की वजह से आज हम हर अच्छे काम से डिस्ट्रैक्टेड हो गए। जिस लाहवुन की वजह से नाउज़ुबिल्लाह रब की इताअत करना आज मुश्किल लगता है। नमाज़ पढ़ना इम्पॉसिबल लगता है, टाइम ही नहीं है, मीटिंग्स मेरी होती रहती हैं, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, स्कूल स्केड्यूल ऐसा है, यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ ऐसे हैं, मेरी जॉब ऐसी है, मेरी ट्रैवलिंग ऐसी है। जिस लाहवुन की वजह से हम गलत देखना नहीं छोड़ते, जिस लाहवुन की वजह से हम वक़्त ज़ाया करना नहीं छोड़ते, जिस लाहवुन की वजह से हम कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड हैं, एक वक़्त आएगा हर उस लाहवुन की शय को खाक बनाकर रैटल कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए आता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जब ये आयत सूरत अत-तकासुर की सिखाया करते थे, पहली आयत, तो वो इससे पहले हमज़ा इस्तिफ़हाम लगाया करते थे, जस्ट टू ब्रिंग मोर एम्फसिस इन द आया, सवालिया अंदाज में। अअल्हाकुमुत तकासुर, क्या इस बेवक़्त दुनिया ने तुमको डिस्ट्रैक्टेड रखा? इतनी बड़ी रियलिटी से जो आगे आने वाली है। वो जामिअ तिर्मिज़ी में हदीस आती है, लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सक़ा काफ़िरन मिनहा शरबत माइन, अल्लाह काफ़िर को एक घूँट ना देता इस दुनिया का। इसका क्या मतलब है? कुफ़ार के पास तो आज बेहतरीन दुनिया है। इसका मतलब है अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की तमाम दौलत
اس دنیا کے تمام جتنے بھی خزانے اور ٹریجرز ہیں، اس دنیا کے جتنے بھی ایسٹس ہیں، اس دنیا کا جتنا لہون اللہ کی نظر میں ورتھ لیس ہے، اور ہم اس ورتھ لیس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. گائے کا گوبر اٹھا کر ڈرائنگ روم کی دیوار پر اپنے بہترین سے بہترین 2 گلاسز کے درمیان میں فریم کرا کے لگاتے ہیں. You will say, what a ridiculous example you are giving. But that's what we are doing with this دنیا. حیرت ہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے کھوئے ہیں جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. وہ سورت کہف پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں سورت کہف. 2 باغ والوں کا معاملہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. بیوٹیفل ایکسپلینیشن آف الہاکم التکاثر ایک باغ والے کے لیے. کیا کہا تھا انہیں اس نے؟ سورت کہف کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے، انا اکثر منک مالا واعظ نفرا. میرے پاس تو تم سے مال بھی زیادہ ہے اور ریسورسز بھی زیادہ ہیں. یہی تو تکاثر ہے. جب دنیا میگنیفائڈ، یہی تو تکاثر ہے. دنیا پر فوکس، یہی تو تکاثر ہے. قرآن اور حدیث بتاتے ہیں کہ دنیا پر فوکس رہے گا تو آخرت، قبر، موت، ملک الموت، حساب کتاب، یہ سب شک لگنے لگ جائے گا. And that's what is happening. I'm just keeping final hadith in front of you in my today's session. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ. دنیا جس کا غم بن جائے، جو دنیا جس کے فوکس میں آ جائے، جس کا سارا اٹھنا بیٹھنا صبح شام محنت سٹیمنا وقت دنیا پر لگ جائے، جعل اللہ، کیا کرتا ہے اللہ اس کے لیے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. اللہ فقر کو، اللہ محرومیوں کو، اللہ ناشکری کو اس کی 2 آنکھوں کے درمیان میں ہینگ کر دیتا ہے. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. یہ ہے دنیا کے پیچھے الہاکم التکاثر کا انجام، جو اس حدیث میں بیوٹیفلی ڈپکٹ کیا گیا. الہاکم التکاثر کا انجام کیا ہوگا؟ اتنی چیزوں سے تو غافل ہو جائیں گے جس کی لسٹ میں نے آپ کو دے دی. مزید اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ غربت ان 2 آنکھوں کے درمیان میں ہینگ کر دے گا. آج اس حدیث کے جملے کو، اور جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا، ہماری نعمتیں ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتی، ان دونوں کو کنیکٹ کیجئے گا. ہماری 2 آنکھوں کے درمیان میں غربت ہینگ ہو جائے گی. غربت از ناٹ کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، انسیٹسفائیڈ. ہر وقت جو ملے گا وہ کم لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. اللہ اس کے معاملات ڈس آرگنائز کر دے گا. کتنا آرام سے ہم یہ بات آج اپلائی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک طرف سے سدھارتی ہوں معاملہ، دوسری طرف سے بگڑ جاتا ہے. امی سے ٹھیک ہوتا ہے، بہن سے بگڑتا ہے، بہن سے ٹھیک ہوتا ہے، بھائی سے بگڑتا ہے، بھائی سے ٹھیک ہوتا ہے، شوہر سے بگڑتا ہے، شوہر سے ٹھیک ہوتا ہے، بچے سے بگڑتا ہے، بچے سے ٹھیک ہوتا ہے، ساس سے بگڑ جاتا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا. ہر دن اللہ کی محبت دل میں نہیں بڑھ رہی. جب بھی اللہ کے رسول نے کہا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ اس کے معاملات ڈس آرگنائز کر دیتا ہے. اینڈ the last، کتنی بھی دنیا کے پیچھے وہ کوشش کر لے، کتنا دنیا کے پیچھے بھاگ لے، ملتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. آج ہماری ڈس سیٹسفیکشن، دنیا ہماری 2 آنکھوں کے درمیان میں ہینگڈ ہے. جب آنکھوں کے درمیان میں 2 چیز، وہ بچپن میں بچے انگلی لے کر آتے تھے نا، آس پاس کا باقی سارا جتنا ویژن ہوتا تھا وہ بلر، بس انگلی پر فوکس. ہماری بالکل الہاکم التکاثر کی یہی سچویشن ہے. دنیا، پیسہ، روپیہ، کرنسی، گھر، ایسٹس، ریئل اسٹیٹ، سٹاکس، بینک سٹیٹمنٹس، ہاں، بچوں کے لیے بہترین سے بہترین گاڑیاں اور یہ سب، اور ڈگریز، یہ سب فوکس میں، باقی دنیا بلر. اسی طرح سے دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہینڈ ہے. مقصد زندگی کا غائب، نعمتوں کا درست استعمال غائب، دین کے ریکوائرمنٹس غائب. اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہو رہا، میں نے کہا تھا نا کس چیز سے غافل ہیں؟ صرف دین سے تھوڑی، صرف ذکر اللہ سے تھوڑی، صرف درست سوچنے سے تھوڑی. آج کا انسان الہاکم التکاثر کا شکار ہو کر غافل ہے والدین کے حق ادا کرنے سے، ان سے جڑے رشتے ادا کرنے سے، انسانیت کی فکر کرنے سے، اور ساتھ ساتھ آخرت، موت اور حساب کتاب سے. اس لیے کہ سب دھندلا گیا ہے.
انٹرٹینمنٹ جو آنکھوں کے درمیان میں، ڈسٹریکشن اور خواہشات جو آنکھوں کے درمیان میں حائل ہو گئی ہیں، ہینگ ہو گئی ہیں۔ یہ ہے وہ خوبصورت آیت جس کو ہم اپنی نمازوں میں شاید بس آنکھیں بند کر کے آٹو رن پر پڑھتے تھے۔ آج الحمدللہ ہم نے اپنی اس آیت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی مکمل کر لی ہے سورۃ تکاثر میں پہلی آیت کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ جب بھی نماز میں اب یہ سورت اور یہ آیت پڑھیں گی، آپ دل سے اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن محسوس کریں گی۔ ہم ہر دن اپنے رب سے محبت کو بڑھانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نے جو جو طریقے یہاں پر سیکھے ہیں کہ آج انسان الہاکم التکاثر کا شکار ہو کر کن کن چیزوں سے غافل ہو گیا ہے، ہم ان سب جگہوں پر اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ علم کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز محشر نصیب فرمائیے، اور ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائیے جو اہل جنت ہوں گے اور آپ کا دیدار کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔